یہ دور حاضر کے جو مسائل چل رہے ہیں نا، اس پر مجھے کسی نے کلپ بھیجا، تو وہ صاحب بیان کر رہے تھے یہ جو ملا ہے نا یہ صحیح ہو جائیں گے، بس ان کو ایک کام کروا دیا جائے، وہ یہ کہ ان کو کام کاج کے لیے مارکیٹ میں لے کر آئیں. یہ جو بیٹھ بیٹھ کے کھاتے پیتے رہتے ہیں، الفاؤں کی طرف لگے پڑے گئے، اس وجہ سے جناب یہ سیدھے نہیں ہو رہے. ان کو مارکیٹوں میں لاؤ، کام کاج پہ لگاؤ، ان سے محنتیں کرواؤ، مشقت والے کام کرواؤ، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ جناب دنیا کس طریقے سے چلتی ہے، کس طریقے سے محنت کی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں ملا اس طریقے سے سیدھے ہو جائیں گے، ورنہ یہ تمہیں پریشان ہی کرتے رہیں گے. تو کیا کریں ہم لوگوں کا؟ اس میں میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اس کے اندر رائے تو اچھی ہے، بس الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے. اکثریت ہمارے یہاں دینی حوالے سے جب لوگ متعلق ہو جاتے ہیں نا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چندے کے اوپر انحصار زیادہ ہو جاتا ہے. چندے پر تو ہو جاتا ہے سر، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ جب تک مارکیٹ میں نہیں نکلے، کاروبار نہیں کیا، آپ نے دنیا کو نہیں دیکھا نا، تو ممبر پر بیٹھ کر سر شور ہی ہوتا رہتا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب تھے. اچھا، وہ عام طور پہ پیروں سے، علماء بڑے بڑے نہیں ملتے تھے، چھوڑ دیا ہوا تھا انہوں نے ملاقات کرنا. اچھا، ایک دفعہ مجھ سے ملاقات کرنے آئے گئے. وہ بچہ پڑھتا بھی تھا، دوست بھی تھا، پڑھتا بھی تھا مجھ سے، تو اس حوالے سے ملاقات کرنے آئے. وہ کافی دیر بیٹھے، آدھا پونا گھنٹہ. پھر انہوں نے دل کی بڑاس نکالی دی میرے سامنے. اور بڑاس کیا نکالی؟ انہوں نے کہا سر میں بہت عرصے بعد جا کر کے میں نے دوبارہ سے کسی علم والے سے ملاقات میں نے کی ہے. تو میں نے کہا بھئی، حیرانی ہوئی. میں کہا بھئی علم والوں سے ملاقاتیں تو ترستا ہے لوگ کہ ان کی محفلوں سے انسان بہت کچھ لے کے آ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا بات یہ نہیں ہے، میں کسی بھی پیر سے ملاقات کرنے جاتا ہوں نا، ہاتھ ملا کر کے مجھے پتہ لگ جاتا ہے پیر کتنے پانی میں. اچھا، اس کو آپ چاہے کرامت بولو، اس کو آپ چاہے کچھ بھی بولو. صحیح. اچھا، میں بھی بڑا حیران ہو گیا. میں کہا ابھی تو مجھ سے بھی اس نے ہاتھ ملایا، پول پٹی یہی نہ کھول دے، میری بھی پول پٹی یہی نہ کھول دے. اچھا، پھر اس بندے نے ایسے تعجب میں نے بھی پوچھا. میں کہا حضرت ماشاءاللہ بڑی صلاحیت ہے. کہہ رہے صلاحیت حاصل کرنا کوئی کمال نہیں ہے. میں جا کے جب بھی کسی پیر سے ہاتھ ملاتا ہوں، ہاتھوں میں اتنی نرمی، روئی والے ہاتھ، تو میں روحانی ہاتھ، بالکل میں ہاتھ ملا کے پہچان جاتا ہوں. ہڈا حرام ہے، کیا نرمی ہے، ہڈا حرام ہے، اس نے زندگی میں کبھی محنت نہیں کی، مزدوری نہیں کی، یہ کوئی پیر بننے کا چندہ کھاتا ہے. آپ نے کیا موضوع چھیڑ دیا. اس نے کہا اس طریقے سے میں اکثر ملاقاتیں کرتا ہوں تو ہاتھوں کی نرمیاں مجھے بتا دیتی ہیں کتنا نازک پلا ہوا ہے، اس نے کوئی محنت مزدوریاں کبھی نہیں کی. اچھا، میں آپ کو ایک اپنا ذاتی واقعہ شیئر کروں اس حوالے سے. دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، انسان جب شروع ہوتا ہے زندگی میں تو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آتا ہے. پہلے ہم صرف ممبر و محراب سے بیان کرتے تھے، پڑھاتے تھے مدرسے میں، اکیڈمی میں، یہ ہماری روٹین تھی. ہمیں مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں تھا، تو ممبر و محراب پہ بیٹھ کے نمازیوں پہ شروع ہو جاتے تھے ہم لوگ. تم بڑے خبیث ہو، دین کو ٹائم نہیں دیتے ہو، تم پڑھتے نہیں ہو، تم اسلام کی طرف نہیں آتے، تم یہ نہیں کرتے، تم رشوتیں دیتے ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کے بول رہے ہیں رشوت نہیں دیتے. سر آپ مارکیٹ میں نکل جائیں، کوئی حکومتی ادارہ ایسا بتا دیجئے کہ جو رشوت کے بغیر چل رہا ہو. آپ نے اپنے گھر میں جائز پانی کا کنیکشن بھی لینا ہے نا، تو سر پیسے دینے ہیں پیچھے. مسئلہ یہ ہے، جیسے پورے قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں. پہلے آ کر انبیاء کرام نے حکومتیں صحیح کی ہیں، اقتدار کو صحیح کیا گئے، اس کے بعد احکامات سے روکا گئے. اب یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ چل جاتا ہے نا سر، یہ خراب ہے. وہ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ کہتے تھے ان مولویوں کو نا 1 سال کے لیے خندقیں کھودنے پر بھیجو. یقین جانے سچی بات بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے ان سے مشقتیں کرواؤ گے تو انہیں پتہ چلے گا بھائی دنیا دار کس طریقے سے کماتے ہیں. ان کو تو ممبر و محراب کی عادت ہے، بس باتیں بیان کرنے کی عادت ہے. یہ باتوں میں وزن بھی ہے، لیکن ہمیں یہ باتیں ہم اس انداز میں کر دیتے ہیں جس انداز میں سامنے والا اصلاح قبول نہیں کرتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثریت جو ہے چونکہ وہ چندوں پر منحصر ہو جاتی ہے نا، پیسوں کی وہ قدر نہیں ہوتی. سر جب بیٹھے بٹھائے لاکھوں اربوں کروڑوں آ رہا ہو، وہ اربوں کروڑوں میں نے اگر کما کے لیا ہو سر، اس کی قدر ہی کچھ اور ہو، بالکل ایسے ہی، اس کی ویلیو ہی کچھ اور ہو. لیکن میں نے صرف اعلان کرنا ہے یار یہ لاؤ، چندے چندے لاؤ گے، چندے ہونے بھی لگ جائیں کیونکہ ویلیو بڑھ جاتی ہے نا ایک عالم کی، وہ چیز اہمیت کھو دیتا ہے انسان. تو یہ بات اچھی ہے، سمجھانی بھی چاہیے، لیکن اچھے انداز میں نہیں سمجھائیں گے نا یہ بات پلے نہیں پڑتی. سر ہمارے والد صاحب نے شروع کی میں بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت ہم پڑھتے بھی تھے تو ہمیں اکثر وہ اپنی ورکشاپ پہ کام کے لیے بلاتے تھے. صحیح، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی حکمتیں آج ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. صحیح.
مطلب آج سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار وہ بڑے تھے، ان کا ذہن اچھا تھا کہ یار یہ بچہ اگر دینی حوالے سے کہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ اسی کا ہی ہو کے رہ جائے کہ چندوں پہ چلے. بالکل نہیں یار، اپنا کام ہے ذاتی اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے تو ادھر آ کے کام اپنا تو کر، باقی جو مرضی. تو یہ ہونا چاہیے بالکل. چندے بامر مجبوری ہونے چاہیے. جب کوئی صورتحال آپ کے پاس باقی نہیں ہے پھر اگر چندے کی ضرورت ہے آپ کریں. لیکن سر ہمارے یہاں بغیر دینی تنظیم، دینی فرقے، افقار، چندوں کے بغیر چلتی نہیں. سب اگر باتوں سے باتیں نکالوں میں، سامنے بات ہمارے یہ آتی ہے کہ سر اب چندے تک محدود نہیں رہی ہے بات. مجھے ضرورت ہے، میرا شوق ہے، میرا ذوق ہے، میرا دماغ کہتا ہے، میری خواہش کہتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، لیکن لوگ پیسہ نہیں دے رہے ہیں اس کام کے لیے. بالفرض میں نے کتاب چھپانی ہے، لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے باہر ملک میں بھیجنا ہے تو ان کے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے پھر میں نے دعوتیں دینا شروع کر دی. یار ایک کام کرو بھائی، زکوٰۃ مجھے دو، میں نے دین کا کام کرنا ہے. اچھا ایک کام کرو، زکوٰۃ کے بعد صدقہ فطر بھی مجھے ہی دے دو، میں نے دین کا کام کرنا ہے. دیکھو بہت بڑا دین کا کام کرو. اچھا ایک کام کرو، قسم کا کفارہ ہوتا ہے نا تمہارا، کبھی قسم ٹوٹ جائے کفارہ دے، وہ بھی مجھے ہی دے دو، میں نے دین کا کام کرنا ہے. جناب فلاں مسئلہ آ گئے، مجھے دے دو. میرے کو تو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آج لونڈی باندی وغیرہ کا دور ہوتا ہے تو شاید کہتے ہیں تم نے آزاد کرنی ہے، وہ مجھے ہی دے دو، میں نے دین کا کام. تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے سر. محاورہ ہے انگلی پکڑاؤ تو بازو پکڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. شیطان ہے، اس کی چالیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس کی چالیں ہیں بھی گنی چنی. وہ اسی طریقے سے شروع کے اندر آپ کو ایک چندے پہ لگایا، پھر آہستہ آہستہ وہ چندہ فطرے پہ چلا گیا، پھر زکوٰۃ تک چلا گیا، پھر قربانی کی کھالوں تک، پھر اب کچھ بھی نہیں بچا. صحیح ہے. لیکن ان سب کے اندر اصل ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا تھا نا صدقات کا، صدقات للفقراء، وہ تو فوت ہو گیا. بالکل وہ بالکل فوت ہو گیا. اب ہیلوں کے ساتھ کام ہونے لگ گیا. تو شیطان کی چالوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت طریقے سے لا کر انسان کو پھنساتا ہے. دیکھیں اب میں نے ایک امپائر کھڑا کر دیا، اب میں پیچھے بھی نہیں ہو سکوں گا. بالکل ایسے ہی، کیونکہ خرچے جب میں نے اتنے بڑھا لیے اب میں پیچھے کیسے ہوں گا. اچھا پھر پیچھے ہوں گا تو میرے ذہن میں جا رہا ہوگا جو مجھے فری کا مل رہا ہے میں اسے کیسے چھوڑ دوں، کیونکہ چندہ فری کا ہوتا ہے. صحیح ہے، منہ سے نکالا، سامنے والے کو اعتماد ہے وہ نکال کے دے دے. آج بھی ہوتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں. میں اگر ایک دفعہ منہ سے نکال کے بول دوں گا نا سر جی کروڑ روپیہ چاہیے، 2 دے دے گا میرے کو. صحیح. تو کہنے کا مقصد کہ جس وقت لوگوں کو پتہ لگ جائے نا انسان کو یار میری زبان اب ہو چکی ہے اس قابل، پھر تو صرف زبان ہلانی ہے یا پیسے ہی پیسہ، تو پھر انسان پیچھے نہیں ہو سکتا. یار یہ جو مفت کا مل رہا ہے میں اس سے پیچھے کیسے ہو جاؤں. بالکل. اس لیے ان معاملات میں سختی رکھنی چاہیے. چندہ بامر مجبوری ہو، کوئی صورت نہیں بن رہی، پھر جا کر کے آپ چندے کی طرف جائیں. مجھے ذاتی لحاظ سے سر یہ بھی پسند نہیں ہوتا مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے مجھے سب سے زیادہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے جب مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہوں، وہ جولیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں مسجد کے، بھائی مسجد کا بل جمع کرانا ہے، امام صاحب اعلان کر رہے ہیں یار یہ بل جمع کرانا ہے تو آپ چندہ کر دیں، یا مجھے میں ہل جاتا ہوں کہ اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر اسی کے گھر کے انتظام کے لیے میں ہر جمعے کے اندر اعلانات کر رہا ہوتا ہوں. بھائی میں نے سسٹم کیوں نہیں بنایا ہوا؟ میں پراپر ایک سسٹم بنا دوں، ارن کرے، اسی سے اخراجات بھی چلنا شروع ہو جائے. میرا ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا ہے؟ ساری زندگی کیوں میں نے ایک باندھ لیا اپنے آپ کو کہ میں نے لوگوں میں اعلان کرنا ہے، چندہ کرنا ہے تو میری مسجد چلے گی اللہ کے گھر کی. سر اور چھوڑ دیں، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی محفل کسی بھی طرح کی، سر اس کے اندر بعد میں نظرانہ مٹھائی شٹھائی اعلان ہوگا، مٹھائی کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے، تعاون. سر مٹھائی کے لیے بھی اتنی گنجائش آپ نے پیدا نہیں کی ہوئی کہ مجھے لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے. ہاں لوگ اپنی خوشی سے دیں سر آنکھوں پر. سر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، سر بتائیے گا کتنی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعوں کے اندر اعلانات چندوں کی کیے؟ نہیں اس طرح سے تو نہیں مروی ہو رہا ہے، بہت کم. جب وہ جہاد کے لیے معاملہ ہوا تھا بہت، وہ ایک میں نے اس لیے کہا کہ بامر مجبوری کہ جب اور کوئی چارہ آپ کو نظر نہ آ رہا. یہ جو رسمیں ہم نے بنا لی ہیں نا سر، اس نے ہمارے اندر کی غیرت توڑ دی. میں ریئلی شاید آپ کو جملہ برا لگ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے اندر کی حمیت جو ہے نا دینی، اس کو کمزور کر دیا. اس لیے میں اس کا حامی نارملی نہیں ہوتا. ہاں لوگوں کے اندر خود شوق پیدا کیا جائے کہ میرے بولنے کی کیا ضرورت ہے. آپ خود بڑھ کر کے دیکھیں یار میں کروا رہا ہوں جو بھی، یہ چیز الگ ہے. اس کے اندر نہ آپ کو لت پڑے گی مانگنے مونگنے کی، لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوگا. اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ماحول ایسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ماحول ایسا ہو کہ وہاں مانگنا نہیں، لوگ دیکھ کے خود فیصلہ کریں کہ یہاں لگانا چاہیے یہاں دینا چاہیے. یہ استحقاق ہے. میں اس کی مثال آپ کو سیکھ لیا، میں بتاتا ہوں آپ کو. بڑی بہت مشہور روایت ہے مسلم کی، بخاری میں بھی ہے غالباً. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں. کچھ لوگ آ گئے
اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کی حالت کپڑوں سے لباس سے لگ رہی تھی کہ بیچارے مشقت والی زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. نبی علیہ السلام کی صرف ان پر نظر پڑی ہے, انہوں نے مانگا کچھ نہیں, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو, ہم غریب ہیں محتاج ہیں. رسول پاک علیہ السلام کی صرف نظر پڑی. نبی علیہ السلام نے خطبے کا موضوع ہی رکھ دیا صدقہ, اور اس صدقے کی ایسی ترغیب دی میرے نبی علیہ السلام نے کہ لوگوں کے اندر یہ ذہن بن جائے کہ صدقات کرنے کے لیے کسی کے مانگنے کا انتظار نہ کریں, خود آنکھوں سے دیکھیں, جہاں احتیاج نظر آ رہی ہو وہ مدد کریں. صحیح صحیح. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب صحابہ ان لوگوں کی, ہم خود اٹھے ہیں لا کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہم نے ڈھیر رکھ دیا. صحیح. نبی علیہ السلام نے ان میں سے ان کو دیا. صحیح. تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے نبی کی یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک صحابی تھے شدید بھوک کے اندر, لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے مانگ لے. وہ کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے, وہ پاس سے گزرے, بخاری کی روایت ہے یہ بھی, اس کا دل نہیں کیا, ہمت نہیں ہوئی کہ میں سے کچھ مانگ لوں کہ یار مجھے بھی تھوڑا دے دو, میں بھوک سے مر رہا ہوں. صحیح. تھوڑا سا آگے گئے ہیں, پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی شدید بھوک لگی کہ مجھے جیسے چکر آ گئے, آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا. کہا کہ رسول اللہ کی نظر پڑ گئی, بس اللہ کے نبی نے صرف دیکھ کے پہچان لیا بھوکا ہے. کہا کہ میں نے نہیں مانگا, میری جس وقت تھوڑا سا میں نے ہوش آیا تو دیکھا پیالہ دودھ کا پکڑے اللہ کے رسول کھڑے ہیں میرے سامنے. سبحان پی سبحان. وہ کہا اتنا پلایا کہ کیونکہ دودھ اس وقت باقاعدہ خوراک تھی. صحیح. آج ہمارے ہم کھانا کھاتے ہیں دودھ بعد میں پیتے ہیں, وہ پہلے دودھ ایک باقاعدہ خوراک تھی. صحیح. تو سر ماحول اللہ کے نبی اس طرح پیدا کرنا چاہتے تھے کہ لوگ خود احساس ہو جائیں ان کو کہ یار یہ مستحق لگ رہا ہے, مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو لوگوں کے اندر ذہن ایسا ہونا چاہیے, بنا دیں آپ ایسا لوگ, میں نہیں مانگ رہا, کہ اندھے ہو تمہیں نہیں پتا, تمہیں اگر دکھ نہیں رہا تو میرے منہ سے مانگنے سے کیا فائدہ. تو آپ نے بڑی بہترین کر دی کہ بولنا نہ پڑے, اعلان نہ کرنا پڑے, میں بھی مسلمان ہوں, سامنے والا بھی مسلمان ہے, اس کو خود دیکھنا چاہیے کہ ماحول کیا ہے. اگر ضرورت پڑ گئی ہے, واقعی اسلام کو ضرورت پڑ گئی ہے, تو میں آگے بڑھ چڑھ کر خود ہی حصہ ملا لوں, خود جا کر کہہ دوں مولوی صاحب سے کہ حضرت اگر کوئی اتنا چھوٹا موٹا کام ہے, بالفرض 50,000 کے حدود میں کوئی آپ کو کام ہوتا ہے ماہانہ, تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. ایسے جو افراد ہیں محلے میں, تو وہ خود بڑھ چڑھ کر مسجد کے معاملات میں حصہ ملائیں. یہ آپ نے صحیح فرمایا, بہترین مزہ بھی آیا. مسجد کے معاملے سے پھر ایک واقعہ یاد آیا, آج واقعات یاد, آج ہم نے موضوع پتہ نہیں کیا چھیڑ دیا ہے, مجھے بڑے عجیب واقعات یاد آ رہے ہیں. اچھا آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اعلانات ہوتے ہیں بھائی وضو خانہ بن رہا ہے, چندہ دو. آپ نے بھی چندہ کئی دفعہ دیا ہوگا زندگی میں. سر آپ نے 1 روپیہ دیا ہو یا لاکھ روپیہ دیا ہو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ جب کام مکمل ہو گیا تو مسجد والے آپ کے پاس آ گئے ہوں کہ یار یہ پیسے بچ گئے ہیں تو آپ کچھ حساب کتاب کر لیں, واپس لوٹا دیں؟ ایسا نہیں ہوا نا کبھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت سے اداروں کو, ایک شخص تھے جب میں گلشن میں پڑھاتا تھا تو وہ تعاون کرتے تھے بہت سے اداروں کو. اچھا اس نے سب کو دینا چھوڑ دیا, پھر وہ پرٹیکولر صرف ایک مرکز تھا, ایک مسجد تھی, وہاں جا کر دیتا تھا. پتہ نہیں کیا بیت المکرم نام تھا, مجھے اب یاد نہیں, غلطی ہو سکتی. اچھا وہ ایک دفعہ آیا, بیٹھے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, سلام دعا, اس نے اپنا واقعہ خود سنانا شروع کر دیا. کہہ رہا ہے سر کہ میں فلاں جگہ بھی دیتا تھا, فلاں مسجد میں سب, میں نے سب کو دینا چھوڑ دیا, میں صرف فلاں جگہ پر دیتا ہوں. کہتا ہے سر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہوئی کہ میں نے دنیا میں کبھی بھی اعلان ہوتا نا مسجد کے اندر, میرا ہاتھ کھڑا ہو جاتا ہے, یار یہ مینار بننا ہے, یہ لو جی میں دے رہا ہوں پیسے. کتنے کا خرچ ہے؟ 10 لاکھ کا, یہ لو جی 10 لاکھ. کہہ رہے اس طرح اللہ نے مجھے دیا, میں نے اس طرح بہت لگایا. لیکن ایک دفعہ فلاں پرٹیکولر مسجد کے اندر ان کا وضو خانہ کی کوئی تعمیر چل رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ خرچہ ہو رہا ہے 25-30 لاکھ کا. میں نے کہا جی بسم اللہ کرو, میں دے رہا ہوں. میں نے جتنا اسٹیمیٹ تھا میں نے دے دیا, مثلا 30 لاکھ روپیہ دے دیا. کہہ رہے جب وہاں کا کام ختم ہو گیا تو کچھ ٹائم بعد جا کر میرے گھر کی بیل بجی ہے, تو میں نے دروازہ کھولا ہے تو امام صاحب کمیٹی کے 2 ممبر ہیں. میں بڑا متعجب ہو گیا اور غیر شعوری طور پر میرے دل میں آ گیا کہ اور پیسے چاہیے ان کو, یہ آ گئے, پیسے کم پڑ گئے. صحیح. آ کے جب گھر میں بیٹھے ہیں, سلام دعا ہوئی ہے, تو امام صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت آپ نے تعاون کیا, اللہ قبول کرے. ہم نے اسٹیمیٹ لگایا تھا 30 لاکھ روپے کا, لیکن وہ کام 21 لاکھ روپے میں مکمل ہو چکا ہے, 9 لاکھ بچ گئے, یہ ہم آپ کے واپس کرنے آئے. کہہ رہے جس وقت امام صاحب نے یہ کہا نا یہ 9 لاکھ آپ کو واپس کرنے آئے ہیں, کہہ رہے مجھ پر سختہ طاری ہو گیا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے یہ ہو کیا رہا ہے. زندگی میں پہلی دفعہ جذبات بدل دی, احساسات بدل دی, زمین الٹی ہو گئی, میرا دماغ الٹا ہو گیا, میری جنس الٹی ہو گئی, سب کچھ کہہ رہے میرا دماغ خراب.
کہ امام صاحب پیسے واپس کرنے آئے ہوئے ہیں اور مجھے یقین نہیں آ رہا. لیکن بہرحال اس کا کہنا تھا کہ اس کے بعد سے بھائی میں وہیں پر دیتا ہوں کہ یہ یار مجھے اچھے لوگ لگے. لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے الفاظ بدل دیے نا آپ لوگوں کے لیے. آج ہم نے بول دی بھائی کلی اختیارات کے ساتھ ہمیں وہ چندہ دیگر دیجیے, چیزیں. لہٰذا مسجد کے معاملات میں تعمیرات مکمل ہو چکی ہے, کام ختم ہو چکا ہے, ہم اس کو کسی اور کام میں لگا لیں گے, ایسا ہی کام ہوتا میں ہے, لگا لیں ایسا گے. ہی ہوتا ہے. اب تو ہو گیا وہ چندوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں جناب ہر جائز مباح کام کے اندر بھی ہمیں اجازت ہے. وہ جائز مباح کام ہم میرے بھی تو بہت سارے ہیں. محترم بڑھتا رہتا ہوں. میں نے اس لیے آپ سے ذکر کیا کہ یہ جو عادت ہے چاہے چندے کے زمرے کے اندر ہو چاہے کسی زمرے کی, یہ اچھی عادت نہیں ہوتی. صحیح ہے, صحیح ہے. ارن کرنا سیکھیں, کمانا سیکھیں, لوگوں کے اندر آپ اتنا شعور ڈال دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ بغیر کسی کے مانگے میں نے کس کی ہیلپ کرنی. یہ چیز ہے جو معاشرے کو بڑا اچھا بنا دے. صحیح. دیکھیں جس وقت ایک ملا یوں کر رہا ہے نا تو وہ معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. اچھا, ملا سے مراد کیا ہے؟ دیکھو آج کل تو ملا ذرا برے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ملا مین مذہبی پیشوا جو ہوتا ہے. دیکھیں گا مذہبی پیشوا کو گلی کے اندر کھڑے مزدوری کرتے کسی نے دیکھا نا, اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ مزدور ہے. پھر جا کر امام مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہے. وہ اس امام کا رو بھی لوگوں کے دلوں کے اندر الگ ہو جائے گا. صحیح. یعنی محنت سے کر رہے ہیں. میں خود جانتا ہوں ہمارے یہاں علاقے میں ایک امام صاحب ہوتے تھے پہلے, چھوٹے, کافی پرانی بات بتا رہا ہوں سر. وہ امامت کر رہے تھے, ساتھ انہوں نے اپنا کریانہ سٹور بھی کھولا ہوا تھا, تھوڑا سا 1-2 گلیاں آگے. وہ اپنا سٹور بھی چلاتے تھے, نماز کے ٹائم میں آ کے امامت بھی کرتے تھے. اور ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ وہ دھوکے باز نہیں تھے, اچھے طریقے سے کاروبار بھی. سر پورے علاقے میں مشہور تھا, پورا علاقہ ان سے خوش بھی تھا کہ یار وہ امام صاحب ہے, محنت کرتا ہے. صحیح. اس کی بات میں وزن ہے. جب مسجد کے اندر چندائی کا معاملہ ہوتا تھا, امام صاحب خود سب سے پہلے بڑھ کر کے تعاون کر رہے ہوتے تھے کیونکہ خود کما رہے ہیں. صحیح. اچھا علاقے والے ان پر ٹرسٹ بھی زیادہ کرتے تھے, لوگ زیادہ ان سے جا کر کے خریداریاں بھی کرتے تھے کیونکہ امام صاحب ہیں. صحیح. تو کہنے کا مقصد کہ کام کرنا تو یہ اچھی چیز ہے. لوگوں کے اندر ہمارے بات وہی ہے کہ ہاتھ ملا کے, یہ کرامت میرے پاس میں, ہاتھ ملا کے بتا دوں گا پیر کتنے پانی میں. ہاتھوں کی نرمی بتا دیتی. اچھا ہمارے یہاں ہاتھوں کی نرمی کو فضیلت بیان کیا جائے. یار دیکھو اتنا پیارا, نرم و ملائم روئی والے ہاتھ. ٹھیک ہے, تو سر رسول پاک علیہ السلام کی جو نرم ہاتھ تھے نا, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایک شرف دیا تھا کہ ہارڈ ورکنگ کے باوجود بھی ایک نرمی. صحیح. ہم اپنے کو قیاس نہ کریں اس کے اوپر. ہماری نرمیاں بتائیں کہ زندگی میں آتے ہی نہیں, کام ہی نہیں کیا بیٹا آپ نے کبھی, ایسے روئی والے نرم عورتوں والے ہاتھ لے کے گھوم رہے ہیں. تو مردانہ ہاتھ الگ ہوتے ہیں, محنت والے ہاتھ وہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو کیا کروں, میں بھی اپنے ہاتھ کو سخت کر لوں, کیا کروں؟ ہاں وہ باکسنگ بیگ ایک لگا کے نا, پنچنگ وغیرہ ذرا کیا کریں, ہاتھ وہ سخت کریں اپنے. تو دونوں قسم کے لوگ آئیں گے, جو بولیں گے ہاتھ نرم ہے ان کے لیے بھی اچھا ہوگا, جو بولیں گے سخت اچھا ہوتا ہے ان کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا. چلیں پھر انشاءاللہ کبھی بہت سارے سوالات ہیں اس طریقے کے جو آج کل مولوی گیری کے حوالے سے چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ پھر اس کو اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ سر.